जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए पाकिस्तान में एक ही चीज़ थी जिसकी कमी थी और एक ही बात थी जिसकी अवाम हमेशा से ख्वाहिश 2 सालों से ख्वाहिश कर रहे थे, और वो ये थे कि अपोजिशन का एक मुतहर्रिक रोल नज़र आना चाहिए। 2 सालों में बड़ी कोशिशें की गई और एक जो बड़ा कदम उठाया गया था वो JUIFA की जानिब से उठाया गया था। मौलाना फजल रहमान साहब कराची से एक कारवां लेके इस्लामाबाद की सड़कों तक पहुँचे। G9 के सिग्नल पर उन्होंने पड़ाव किया, इस्लामाबाद की सड़कों को ब्लॉक किया और धरना दिया। ये अपोजिशन की जानिब से एक बड़ा एहतजाज था जो कि इन 2 सालों में पहली मरतबा किया गया था, लेकिन मौलाना साहब को वापस जाना पड़ा। मौलाना साहब कहते हैं कि वो कुछ लेकर ही गए, बिना कुछ लिए नहीं गए, बगैर किसी कमिटमेंट के नहीं गए। ये एक डिफरेंट बहस है। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि ईद के बाद होने वाली APC, कल तक ये खबरें थी कि क्या वो नाकाम होगी या कामयाब होगी, अपोजिशन का एजेंडा क्या होगा। लेकिन अब अपोजिशन जमात में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी तेज़ी से अपोजिशन जमातों को, जिनमें 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIFA, उनको मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद की या मुत्तहदा अपोजिशन की, तो आवाम को 2 सालों में मायूसी ही हुई है। 8 दफ़ा एक कोशिश की गई अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल लाया जाए। लेकिन 2 सालों में ये 8 कोशिशें नाकाम रहीं। अब की बार 9वीं कोशिश है। क्या अपोजिशन कामयाब हो पाएगी? और एक मैसेज जो कि आज तक हुकूमती बेंचों को नहीं गया, वो है मुत्तहिदा अपोजिशन का। क्या इस मरतबा की APC सिर्फ एक ये मैसेज दे पाएगी? एक मेरा सवाल है और मैं इस पर ज़रूर अपने पैनलिस्ट से बात करूँगा। बिलावल जरदारी साहब की आज 2 मुलाकातें, एक मौलाना फजल रहमान साहब से हुई और एक उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब का जो प्रेसर था, जो मीडिया ब्रीफिंग थी, वो बड़ी दिलचस्प थी। इख्तिताम पर बिलावल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब हमारे इनकलाब के लीडर हैं। इनकलाब और शहबाज शरीफ मेरी नज़र में 2 मुख्तलिफ चीज़ों के नाम है। जबकि रिस्पॉन्स किया इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं इस मरतबा इनकलाब का, एहतजाज का या मुश्तरका लाहे अमल का, जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट था, वो बोझ जो है वो मैं जवां कंधों पर डालूंगा। मतलब बिलावल भुट्टो की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये बात कही। तो अपोजिशन की नई APC, बिलावल भुट्टो का जो एक्टिव रोल है तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने का, क्या बिलावल साहब को इस पर कामयाबी होगी या नहीं? प्रोग्राम के शुरू में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नैब के कानून में तरमीम के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक अभी भी बरकरार है। FATF पर कानून साजी को मिलाया जा रहा है नैब की कानून साजी के साथ, ये हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ऐसा कर रही है। इस पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात करेंगे डूबते हुए कराची का। आज भी कराची की सड़कें पानी से भरी हुई हैं, लोग डूब रहे हैं, बारिश अजाब बन गई है कराची वालों के लिए। प्रोग्राम के आखिर में इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जनाब शाला रजा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। उनकी आवाज़ सुन रहा था मैं। शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन शो। आप खाना खाते खाते मेरे शो में आ गई, बड़ी माजरत, शो की टाइमिंग ऐसी है कि हम आपको मैंने खाना नहीं खाती रात का, मैं लोगों बस को मैंने सुन लिया, अब मत बताइए, सुन लिया मैम मैंने और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असेंबली रियाज फतियाना साहब। फतियाना साहब, बहुत अरसे बाद वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगर अभी नहीं बैठे, अच्छा जब बैठ जाए तो यही बात मैंने दोहरानी है, याद करना। अभी सिर्फ शैला साहबा से बात करूं क्या? जी शैला साहबा, बिलावल साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये खास ट्रेनिंग है जरदारी साहब ने या आप लोगों ने कहा है कि भाई एक स्पेस खाली है, अपोजिशन का रोल नजर नहीं आ रहा, तो बिलावल साहब इस स्पेस को फिल कीजिए। अच्छा, अगर आप बजट को भी देखें तो बिलावल साहब की स्पीच जो थी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, जिसमें ना सिर्फ बजट में तजावीज़ दी गई थी बल्कि और भी बात की गई थी। फिर इसके बाद जो भी मौक़े आए हैं, बिलावल साहब ने अपना किरदार अदा किया है। और जब अभी थोड़े अरसे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है वो तहरीक शुरू करेंगे, और फिर उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जाहिर है कि ओपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है, उनसे भी बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब इतने सेहतयाब हुए कि उन्होंने आज तक की मीटिंग में शिरकत की। हो सकता है कि उनका इशारा
नौजवान कंधों पे जब बात कर रहे हो तो मरियम साहिबा की तरफ हो और वो नहीं ये नहीं, समझते हो। उन्होंने कमर थपथपाई बिलावल साहब की, वो बिलावल साहब की तरफ था, मैं बड़े गौर से देख रहा नहीं, था। मैं कह रही हूँ कि बिलावल साहब का साथ देने के लिए शायद वो सोच रहे हो कि मरियम साहिबा भी होंगी। अच्छा। तो बिलावल साहब तो ऑलरेडी रेडी हैं, हमारी पार्टी रेडी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 2 साल बहुत होते हैं किसी पार्टी के लिए, जबकि उसने अपने आप को 100 दिन दिए थे। लास्ट ईयर कोविड नहीं था, जीडीपी 1.9 थी। इस साल जो है वो मार्च के एंड में कोविड आया, लेकिन हमारी 7 मार्च को जो एक्सपोर्ट थी वो 3.4 थी, और इस दफा हमारी जीडीपी जो है वो -4.5 हो प्लान गई। होगा क्या? आज के अखबार में है जी। कि 5 तक हो सकती है और बेहतरी 22-23 में आएगी। महंगाई आप देख रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो हर सारी चीज चीजें हैं महंगी है। शैला मैम, चीनी का प्लान क्या है? चीनी का पाकिस्तान पीपल्स आटे का पार्टी का, सुन लें, पेट्रोल का स्कैंडल। तो 200% ये अग्री, ये सारी सारे बातें मसले हैं। हैं। सवाल मुझे जरा प्लान क्या कहते है, एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके शैला रजा तक तमाम पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल और पार्लियामेंट के मेंबर्स ये कहते हैं कि कोई गैर जमहूरी रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे इस हुकूमत को घर भेजने का, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं इस हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। तो भाई जब गैर जमहूरी रास्ता नहीं होगा, एहतजाज नहीं होगा, सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, तो किस तरह पीपल्स पार्टी के पास प्लान है क्या इसको, हुकूमत को घर भेजने का? सड़कें ब्लॉक करना गैर जमहूरी नहीं है, जमहूर का साथ देना, जमहूर के दुख में आवाज देना गैर जमहूरी नहीं है। धरना देना में आईनी नहीं, तरीके धरना से आप मूव तो करना कहते थे इमरान खान का धरना नहीं है। गैर जमहूरी है, आप कहते थे, खुर्शीद शाह साहब मैं ये कहते थे फ्लोर पे समझती खड़े हूँ होकर। कि किसी हुकूमत को धरना देकर उतारना गैर जमहूरी है, लेकिन अगर सड़क पे मुजाहरे करने हैं, राह आमा हमवार करनी है, तो ये एक अलग तरीका है। हाँ, जो पीटीआई ने किया कि उसने धरना दिया, तो उसको फाइनली उसे खत्म करना पड़ा, तो वो एक गैर जमहूरी रास्ता था कि हुकूमत इस्तीफा दे। हम जो है आईनी तरीक़ाकार पार्लियामेंट में करेंगे और अवाम का सारा रास्ता अवामी तरीके से करेंगे। हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, और जब लोग निकलेंगे, क्योंकि अब अवाम इनसे उकता चुकी है, आप माइक लेके बाहर निकले, ताजिर के पास जाएं, किसान के पास जाएं, अवाम के पास जाएं, इनकी बातें सब खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं मैम, आप कह रही हैं कि जल्द से जुलूस करेंगे, क्या जल्द से जुलूस करने से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी? ये अवाम की आवाज और अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। और अगर अवाम के ऊपर फैसले मुसल्लत करके कुछ हुकूमतें थोप दी जाएं और वो हुकूमतें कहें कि हमारे साथ सारी कुव्वतें हैं, तो कुव्वत हो सकती है, दिमाग नहीं कि पॉलिसीज दे और मुल्क कामयाबी से चले। अच्छा मैम, एक ट्रेन मार्च चला था, वो सिंध, जैसे ही सिंध की सरहद आई वो ट्रेन मार्च खत्म हो गया। बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान के धरने में तो लोग ही नहीं थे, अगर हम बाहर निकलेंगे तो रास्ते में ही होंगे, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मतलब ये कैसे, मतलब लेकिन हमारी मार्च जो थी वो कोई ऐसी मार्च नहीं थी, हमारी तो एक अपना तरीक़ाकार था जो हमने ट्रेन से किया, उसको लोगों ने मार्च का नाम दिया। अभी हम ये समझते हैं कि जब अवामी ताकत होती है तो जो इस तरह की पपेट्स हुकूमतें होती हैं उन्हें समझ आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक अवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दे सके। कोई एक रिलीफ आप बता दें मुझे कि अवाम को मिलाओ, आप भी तो अवाम है। अच्छा, लेकिन मसला ये है ना कि अब आप लोग मुत्तहिदा अपोजिशन की बात कर रहे हैं, आप हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़कर अपने साथ लाने का, मतलब जो विजुअल प्लान है वो तो हमें नजर नहीं आ रहा ना, वो तो आप तो सिर्फ आपस में बैठे हैं। यही मैं आपको इंटरप्ट कर देती हूँ। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने हुकूमती जो हमारे ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनसे हमने मिनिमम एजेंडा पे यूनिटी की है, क्योंकि ऑपोजिशन की पार्टीज मुख्तलिफ नजरियात की पार्टीज हैं, बिल्कुल मशरक मगरब वाली। हमारी पहली कामयाबी ये है कि कराची में जो JUIF ने सिंध लेवल पर APC की, तो उसमें MQM और PML क्यों बैठी, और ये बताते हैं कि ये चीज बताती है कि हुकूमती ऐवान में परेशानी पाई जाती है, वो लोग मुतमईन नहीं है। बेशक उनके बंदे को तीसरी दफा हलफ उठवा दे, लेकिन उन्हें भी जो अवामी लोग हैं उन्हें अवाम में जाना है। एक सेनेटर जो कि अवामी डायरेक्ट अवाम की सीट से नहीं आया, आप उसको दे सकते हैं तीसरी दफा। चौथे ये है कि आप खुद देख रहे हैं
کہ چاہے مینگل صاحب ہوں چاہے کوئی ہو وہ ان کے جو اقدامات ہیں ان سے خوش نہیں ہیں. ہم نے حال میں ہی کالم پڑھا کہ کس طرح سے زین بگٹی صاحب وغیرہ کو جو ہے وہ راضی کیا گیا نہیں بجٹ راضی تو پاس کوئی بھی نہیں ہے ان سے شائلہ میم، راضی تو عوام بھی نہیں ہے ان سے، مطلب پھر بھی 2 سال تو گزار گئے نا، تو اگر اس طرح راضی ناراضی میں 5 سال گزار گئے تو عوام تو پوچھے ایسی کہ ویئر از دا رول آف اپوزیشن. دیکھیے 2 سال انہوں نے گزارے نا. ہم چاہتے تھے کہ عوام ان کو دیکھ لیں اور یہ سیاسی شہید نہ بنے. اور جو اپوزیشن میں بھی مسائل تھے اس کی وجہ سے اپوزیشن نے بھی اپنا حشر دیکھ لیا. اگر کوئی اپوزیشن پارٹی اس وقت کمر کرتی ہے تو عوام اس کو چھوڑے گی نہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بڑا اتنا ہی واضح اور ڈٹرمنڈ ہے ہر چیز. تو بلاول صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مولانا صاحب کو وہ رہبر کمیٹی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات تھی کہ بلاول صاحب شہباز شریف صاحب سے مل لیے، بلاول صاحب مولانا صاحب سے مل لیے، تو گیٹ دا ڈیسیژن، ٹیبل پہ ایک ڈیسیژن رکھو اور امپلیمنٹ کر دو. اب تو معاملے کو 2 سال بعد بھی اپوزیشن بلا وجہ لٹکا رہی ہے نا میم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ لوگوں کی آرا آتی ہے اتنا زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اچھی بات کسی بھی جگہ سے آ سکتی ہے. تو اگر ہم مختلف پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. لیٹ ہو گئے تو اسی لیے شائلہ میم اور میں ہم نے بات کر لی بس پارٹی کے حوالے سے. چیمہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. شہباز شریف صاحب ابھی بھی سر اس طرح ڈر نہیں آ رہے کہ بلاول صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے، یا ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے دیجیے؟ شہباز شریف صاحب معاملات کو مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ رہبر کمیٹی میں لے جاؤ، رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی، پھر ہم تینوں ملیں گے. مطلب مزید اس حکومت کو 3-4 ماہ یہ اپوزیشن دینا چاہتی ہے سر، کیوں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ اندازہ صحیح نہیں ہے. وہ تو بالکل ڈٹرمنٹ ہیں. دیکھیں اس وقت تو پوری قوم ڈٹرمنٹ ہے. میاں شہباز شریف کی یا بلاول صاحب کی بات نہیں ہے، پوری قوم ڈٹرمنٹ ہے. یہ جو ایک عذاب کی شکل میں مسلط ہے پی ٹی آئی کی حکومت، جس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. دیکھیں یہ کہ عوام تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے پوری اپوزیشن کی عادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں، ان کے ہم نوا ہیں. اور یعنی اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہم ہر جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. 2 سال میں تو کوئی نہیں کیا سر، سوائے اے پی سیز کے، سوائے رہبر کمیٹی کے، سوائے ملاقاتوں کے، ٹیلی فونک کالز کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پہلے دن سے ہم یہ کہ ان کے خلاف کوئی تحریک شروع کر دیتے؟ ہم چاہتے تھے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری ادارے، جمہوری روایات جو ہیں وہ پنپیں، وہ جو ہے ان مستحکم ہوں، اسٹرینگتھن ہوں اور ان کو فروغ ملے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے کرتوت اس طرح کے ہیں. انہوں نے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، مہنگائی کی شکل میں جو بم گرائے ہیں انہوں نے یکے بعد دیگرے. اب تو یہ ہے کہ عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. 80s کے پرانے اخبار پڑھا تھا، وہاں بھی کبھی کبھی ہیڈ لائن چھپا کرتی تھی سپر لیڈ کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی غریبوں کی. تو مہنگائی تو مجھے یہ فرمائیں کہ کیا اس طرح کے ریکارڈ آج تک کبھی قائم ہوئے؟ ہماری کرنسی کو یعنی 40% انہوں نے ڈی ویلیو کیا ہے. ہماری 72 سالہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی کوئی مثال پیش کر دیں، مجھے بتا دیں. کبھی یہ کہ انہوں نے جتنے یو ٹرن لیے آج تک ہمارے کسی حکمران نے لیے ہوں، جتنا انہوں نے ملک کو بدنام کیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف 3 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. کیا آج تک کسی وزیر اعظم نے کسی بیرونی ملک میں جا کر یہ کہا ہو، جس طرح ایران میں جا کے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جی پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی؟ کیا آج تک کسی سربراہ نے یہ کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی؟ سر آپ کی ہر بات میں دم ہے چیمہ صاحب. رزلٹ کہاں ہے؟ 2 سال بعد بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رہبر کمیٹی بلاؤ جو مشترکہ لائے عمل بیان کرے. اگر اتنے ہی ڈٹرمنڈ ہیں آپ ان چیزوں پہ تو آپ کو رہبر کمیٹی کی ضرورت کیوں ہے سر؟ دیکھیں نیچرلی مولانا صاحب نے پلان بنایا، ایگزیکیوٹ کر دیا، آپ آئے اور کنٹینر پہ چڑھے اور اتر گئے. سر دیکھیں نہیں، وہ کنٹینر والا تو ہم نے وہ تو تماشا ہم نے نہیں لگانا، وہ ہم نے کرتوت نہیں کرنے. ہم نے نہ گیس اور بجلی کے بل پھاڑنے ہیں، نہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، نہ پی ٹی پی پہ حملے کرنا ہے، نہ ہم نے یہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنی، نہ پولیس پہ حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے کرنا ہے کہ جس پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کے ہم باہر نکالیں گے، نہ ہم یہ کہ قوم کو لا قانونیت اور سول نافرمانی کے درس ہم نے دینے ہیں. ہم نے جمہوری طریقہ استعمال کرنا ہے. جمہوری ہم لوگ ہیں. جمہوری طریقہ کیا ہے سر؟ شہلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ احتجاج کرنا جمہوری طریقہ ہے، سڑکیں بلاک کرنا جمہوری طریقہ ہے.
कंटेनर पर खड़े होंगे ना तकरीर के लिए, अगर जलसा करेंगे तो कैसे तकरीर करेंगे? देखिए नहीं, कंटेनर पे 126 दिन का धरना जो है, जिस दौरान जो आवाम को, आपको याद नहीं है कि यहाँ के लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर हत्ता कि ये हुआ कि ये देख लें कौमी मफाद का इनको जितना पास है कि चीन के सदर का दौरा जो है वो मुलतवी होना पड़ा, आपको पता है। और ये है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, हर चीज़ जो है डिले हुई। देखें बात ये है, हमने वो तमाशे नहीं लगाने, हमने जमहूरी तरीका, जिस तरह मैंने कहा, हम ये रहबर कमेटी की अगर बात की गई है तो वो ये है कि एक स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई जाए, तमाम जमातें जो है, एक जमात नहीं है, अपोजिशन की तमाम क़यादत सारी जमातों को साथ लेकर। समझ गया सर आपकी बात। शैला मैम, सादा लफ्जों में एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, अवाम का बुरा हाल है, आप दोनों जो बात कर रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मतलब अवाम देखती है अपोजिशन की जानिब की, यार अपोजिशन कुछ बोलेगी। अब अपोजिशन ने ये कहा तीनों रहनुमाओं ने कि रहबर कमेटी बुला लो, मतलब जो अवाम पर जुल्म हो रहा है, जो उसको गवर्नेंस के मसले हैं, जो उसको बुनियादी सहूलतों के मसले हैं, वो आपकी रहबर कमेटी के चक्कर में और 6 महीने बर्दाश्त करेगी? और मैं नहीं समझती कि 6 महीने, ये फौरन जो है ईद के बाद जो है ये डिसाइड सारी बड़ी पार्टी के लीडर्स ने करना है। ये भी कहा गया कि एपीसी हो जाए पहले, बाद में रहबर, या रहबर कमेटी हो जाए और एपीसी हो जाए, तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग का मुझे लेवल नजर आया। और ये बहुत जरूरी है कि हम सोलो फ्लाइट के कायल नहीं है, ऑपोजिशन में जितनी पार्टीज हैं, चाहे वो कम से कम जो है मेंबर्स के साथ असेंबली में मौजूद हो, लेकिन हम उनकी आरा को जो है इज्जत देना चाहते हैं, एक ओनरशिप देना चाहते हैं। तो हमें सबकी बात सुननी है, उसके बाद एक लाहे अमल तरतीब देना है कि किस तरह से शुरू करना है, क्योंकि हम धरने की सियासत पे बिलीव नहीं करेंगे, हम हर जगह मुजाहरा करेंगे और फिर ये मुख्तलिफ जगह से होता हुआ एक बड़े मुजाहरे में तब्दील होगा। और मैं समझती हूँ कि हुकूमत से अवाम इतने तंग आए हुए हैं, इतने तंग आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा तो आपकी सहाफी बिरादरी तंग आई हुई है। मुझे बताएं कि सहाफत का क्या हाल हो गया। आप तोप के आगे खड़ा करें, यहाँ कपड़े वाला भी तंग है, यहाँ बिजली वाला भी तंग है, यहाँ परचून वाला भी तंग है, यहाँ स्कूल वाला भी तंग है, यहाँ दुकान वाला भी तंग है, यहाँ बस वाला भी तंग है। मैम यहाँ सभी तंग हैं, आप मुझे ना तोप का निशान। हाँ, लेकिन मीडिया पे इतनी पाबंदी तो मैं समझती हूँ किसी दौर में नहीं लगी, अब तो सहाफी ही गायब हो जाता है। ये एक डिफरेंट बहस है, मतलब मैं तो चाहता हूँ मुझे भी गायब कर दिया जाए, ये इट्स अ डिफरेंट। अल्लाह ना करे, अल्लाह मियां आपके वालिदैन जो है उनकी दुआएं आपके साथ रहें, ऐसी बातें नहीं करें, वरना हुकूमत तो चाह रही है कि 90 दिन के बजाय 2 दिन के लिए लोग गायब हो जाएं। अच्छा, 2 दफा 90 दिन के लिए गायब हो जाएं। अपोजिशन की 2 जमातें थी आपके टाइम में, जब आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। पीटीआई ने कहा कि मैं, अपोजिशन की जमात थी, कि मैंने एहतजाज करना है, वो कंटेनर पे बैठ गए। पीपल्स पार्टी ने कहा मैं फ्लोर के अंदर बैठूंगी, खुर्शीद शाह साहब बेंच पर बैठ गए। एक पार्टी ने डिसाइड किया और कर दिया। 3 बड़ी जमातें हैं, तीनों पार्टी से डिसाइड कामयाब हुए या खत्म करना पड़ा? होगा जी, बिल्कुल होगा। देखें, स्ट्रेटजी में इख्तलाफ हो सकता है, हिकमत अमली में इख्तलाफ राय हो सकता है, ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन, लेकिन टारगेट जो है उसके बारे में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब यकसू हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो टारगेट क्या है कि इस अजाब से कौम को निजात दिलानी है। ये जो एक अवाम और कौम का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अवाम को निजात दिलानी, और अवाम जो है वो जोलियाँ उठा उठा के इस हुकूमत की रुखसती की दुआएं कर रहे हैं। नहीं सर, दुआओं से तो नहीं जानी हुकूमत। नहीं, दुआएं नहीं, मतलब मैं गंदुम की बोरी रख दूं घर में, नहीं, मैं गंदुम, सुने शैला मैम, मैं गंदुम की बोरी रख देता हूँ घर में, अपने खेत में नहीं डालता, और मैं मुसल्ले पे बैठ जाता हूँ, गंदुम नहीं उगेगी। मुझे खेत में गंदुम डालना है, मुझे हल चलाना है, मुझे पानी लगाना है। सुनिए जी, किसने कहा कि सिर्फ दुआओं से हम को मसला हल करना चाहते हैं? ये देखें, बड़ा नवाब नसरुल्लाह खान का बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम अमली जद्दोजहद करेंगे और कौम के बिल्कुल ये है कि बिल्कुल शाना बशाना हम इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ होगी। हम ये है कि इस अजाब से निजात दिलाने के लिए हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ दुआएं नहीं, लेकिन दुआओं की अपनी अहमियत है। ये है कि ये गरीब लोगों के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है, क्या आप समझते हैं कि गरीब लोगों की बात दुआएं जो हैं और उनकी आहें जो हैं, इनका असर नहीं होगा? शैला मैम, आप दुआओं पर क्या कह रही थी? कमेंट आ रहा था आपका, आवाज कट गई। थी कि दुआ की भी अहमियत है, और मजलूम लोग, सताए हुए लोग, महंगाई से, बेरोजगारी से, दवाएं न खरीदने से, हर चीज से, आटा न मिलने से, चीनी न मिलने से, उन मजलूमों की आह भी ले जाती है इंसान को।
اچھا میم، شبلی فراز صاحب کا ایک انہوں نے کامنٹ کیا ہے بلاول صاحب کی ملاقاتوں پہ، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ مطلب کس کے لیے کہہ رہے تھے وہ؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے کہہ رہے ہوں گے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو فلور آف دا اسمبلی شہید کہا. اس کے لیے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہی شعر پڑھوں. عجب ہے کیا ہے، عجب ہے کیا ہے. چیمہ صاحب شاعری بتائیں گے. اسامہ بن لادن کی شہادت پہ وزیر اعظم کا بیان، اب میں ہی شعر تصحیح کرتا پھروں. سنا دیتی ہوں. عجب ہے تیری سیاست، عجب ہے تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. یعنی یہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہو گیا، دہشت گردوں کا لیڈر. لیکن مطلب عمران خان صاحب کو ٹائم تو آپ ہی لوگ دے رہے ہیں نا. مطلب آپ کے پاس جتنی باتیں ہم نے کی ہیں پچھلے 20 منٹ میں، اس پر تو ایک بندہ کھڑے ہو کے بھوک ہڑتال کرے تو حکومتیں الٹ جائیں. میم اپوزیشن سے کچھ نہیں ہو پا رہا. اگر ان کو اتنا ٹائم نہ ملتا تو یہ سیاسی شہید ہو جاتے. اب ان کی پوری سیاست، پوری پالیسیز، پورے سب کچھ عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور ہمیں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے زندگی کا پہلا ووٹ خوشی خوشی ان کو دیا تھا، اور اب وہ مہنگائی سے جو ہے پریشان ہو کے جو ہے سر جھکا لیتے ہیں، بغلے بھی نہیں بجا سکتے. اچھا چیمہ صاحب، شہباز شریف صاحب ایک تو کرونا اور بیماری کی وجہ سے وہ فرنٹ لائن پہ نہیں تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے. آج ایک ملاقات ہوئی ان کی بلاول صاحب سے. مریم صاحب ابھی خاموش ہے، تو مین لیڈرشپ کی جانب سے ہمیشہ ہی خاموشی کیوں ہے 2 سالوں سے نون لیگ کی جانب سے؟ دیکھیں خاموشی پہ تو پھر وہ ایک بار پہلے بھی آپ کو شعر سنا چکا ہوں. مریم بی بی کی خاموشی پہ میں یہی کہوں گا کہ وہ بولیں تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، نہ بولیں تب بھی اعتراض ہوتا ہے. تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ کچھ کہنے پہ طوفان اٹھا لیتی ہے دنیا، اور اب ان کو شکایت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بولیں تب بھی جو حالات ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے یہ خاموش مزاجی نون لیگ والوں کو جینے نہیں دے گی. نہیں، پی ٹی آئی کے دور میں جینا ہے تو کوہرام بچا دو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم اس ظلم کے خلاف بالکل یہ بھرپور آواز اٹھائیں گے، جدوجہد کریں گے، اور ان ظالموں سے انشاءاللہ نجات. فتیانہ صاحب نے جوائن کر لیا. فتیانہ صاحب بہت سر وقت دینے کے لیے. پی ٹی آئی کا بندہ ڈھونڈنا ایسے ہی ہے سر جیسے کوئی توڑی کے گودام میں سے سوئی ڈھونڈنا، اور وہ نہیں ملتی سر. دیکھیں فتیانہ صاحب وقتی طور پہ ادھر ہیں، بعد میں نہیں ہوں گے. فتیانہ صاحب کہیں نہ کہیں ہو، فتیانہ صاحب ہمارے بڑے رہیں گے. فتیانہ صاحب بلاول صاحب کی ملاقاتیں کہیں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی سر آپ کی طرف؟ کون سی خطرے کی گھنٹی؟ اس سے بڑا مذاق اور اس صدی کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا برخوردار ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہ اچھا ان کو حق ہے لاہور میں آئیں، پورے پاکستان میں گھومیں پھریں اور اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. ہم جی شیلا رضا صاحب، بھٹو تو اس میں میں گزارش کروں گا کہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر تھی، پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی اسٹیج میں. اب ہم کیا کریں اگر بوڑھے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد کی عمر کے، تو کیا جونیئر ڈاکٹر اگر زیادہ قابل ہو تو سینئر جو صرف ایم بی بی ایس ہو وہ اس کی سینیورٹی رہ جاتی ہے. کامنٹ پورا کر لیں فتیانہ صاحب کو. فتیانہ صاحب کو کامنٹ پورا کر لیں. جی فتیانہ صاحب. جی شیلا رضا صاحب ہماری ماشاءاللہ بہت محترم ہے، مجھے توقع ہے کہ مجھے بات کرنے دیں گے. گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کا حق ہے، بلاول صاحب اور دائیں بائیں بالکل ان کو موو کرنا چاہیے، لیکن ایک بات انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ سادگی میں کہیں وہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے، کیونکہ انہیں چاہیے کہ جو انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک چلائیں، پہلے ان کو آگے لگائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، انہیں بھی کہا گیا کہ بس. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے. کرونا وائرس ایک خوفناک بیماری، اس کا علاج نہیں ملک میں موجود ہے. 3.25 لاکھ اس کے مریض ہیں. کہیں خدا کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں پہ رحم فرمائیں، اپنے کارکنان پہ اور عوام پہ، کیونکہ ابھی وہ گھروں میں ہے وہ محفوظ ہے. اور اگر وہ سڑکوں پر لے کر آئیں گے، ان کو مکس اپ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ان کے ورکر اور عوام جو ان کے ارد گرد کھڑی ہوگی کورونا کا شکار ہو جائیں. اس لیے کورونا سے بچائیں. سیاست کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، آرام سے 2023 تک ابھی آپ کو ویسے انتظار کرنا ہے. تو یہ جو تحریک چلانی اگلے سال کر لیجئے گا نا، ابھی تو سال تو کورونا وائرس فیس کرنا پڑے گا. یہ ٹائم ہی نہیں ہے سرے سے. شیلا صاحبہ فرمائش ہے فتیانہ صاحب کی، یہ ٹائم نہیں ہے.
اور کرونا کی وجہ سے آپ اس ملک میں پر رحم کیجئے اور پوسٹ پون کر دیجئے کورونا کو تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس ختم ہو گیا، اور عید پہ اسمارٹ کے بجائے اپنے ورکرز پر رحم کریں، اپنے ورکرز پہ. کورونا کو تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ختم ہو گیا، تو ہمیں کیا ڈرنا کورونا سے؟ نہیں کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. اپنے ورکرز کا خیال کریں جو کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور عوام بھی. ٹیسٹنگ ہو گئی WHO کے مطابق، آپ نے ٹیسٹنگ کر لی اس کوانٹٹی میں، کورونا کو تو آپ لوگ کا دعویٰ ختم ہو گیا. نہیں فتح صاحب، ڈر کس بات کا کرنے دیں. آپ تو کہتے تھے آپ بریانیاں دیں گے، آپ لوگ ٹرانسپورٹ دیں گے، آپ لوگ کنٹینرز دیں گے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے سر، آپ کی آفر قبول ہو رہی ہے. ان کے ہمیں ان کے ورکرز کے ساتھ، معصوم ورکرز کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم نہیں چاہتے وہ کرونا کا شکار ہو جائیں. ان کی تو ایڈونچرزم ہے، ایڈونچر کریں گے اور گھروں میں چھپ جائیں گے، باہر آئیں گے نہیں. کئی لوگ آپ کو پتہ ہے ملک میں موجود ہیں، کئی لیڈران وہ اسمبلی میں نہیں آتے ڈرتے ہوئے کرونا سے، تو انہوں نے سڑکوں پہ کیا آنا ہے. گزارش یہ کہ انہیں چاہیے کہ بھلے سے احتجاج کریں، لیکن بہتر ہوگا پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں، نمبر 1. نمبر 2، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں. حالات کے ساتھ نا اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور سڑکوں پہ آ کے تو خراب نہ خود کو کریں نہ ورکرز کو خراب کریں. اور ویسے بھی عوام تو اس وقت سیاست کے موڈ میں نہیں ہے. عوام تو اس وقت سمجھتی ہے کہ اس وقت سب سے اچھا وقت ہے کہ ملک کو نہیں، ایسی بات نہیں. عوام سمجھتی ہے، ان کو 1 کروڑ 69 لاکھ خاندانوں میں جو 12,000 پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے، لوگ تو بڑے خوش ہیں گورنمنٹ کے پتہ. 12,000 تقسیم سر، وہ تو 12,000 تقسیم ہوئے کو 6 مہینے ہو گئے سر. اب تو آگے اسی بات پہ کامنٹ، 12,000 لے لینے سے عوام خوشحال ہوگی. فتح صاحب کہہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مجھے نیب کے جو ترمیم ہے اس پر بات کریں، لیکن اس سے پہلے چیمہ صاحب ایک کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور شیلا صاحب بھی شاید کرنا چاہتے ہیں کہ عوام تو راضی نہیں ہے سر باہر نکلنے کے لیے. فتح صاحب کہہ رہے ہیں. فتح صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ پی ٹی اے میں جو چند سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ہیں. بڑے یہ بہت ہی سنجیدہ اور بڑے تجربہ کار ماشاءاللہ. انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن عوام پہ رحم کرے. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ اصل تو بات یہ ہے کہ حکومت کو رحم کرنا چاہیے، پی ٹی گورنمنٹ کو عوام پہ رحم کرنا چاہیے. جو انہوں نے عوام کا حشر کر دیا ہے پچھلے 2 سال میں. آج گیس کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، پیٹرول کی قیمت دیکھیں، آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمت دیکھیں، چینی کی قیمت دیکھیں، آٹے کی قیمت دیکھیں، آپ دالوں کی، گھی کی قیمت دیکھیں. عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے، چیخیں نکلوا دی ہیں. فتح صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ مہربانی کر کے عوام پہ رحم کریں. کیا کریں رحم کس صورت میں کریں؟ شکل بتا دیں. رحم تو اب یہ ہے کہ یہ عوام کے اس قوم کی جان چھوڑیں. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ نئے الیکشن ہو. ہم حالانکہ شروع میں نہیں چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جمہوری قدریں مستحکم ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ عوام پہ اوپر ان کا ایک دن جو ہے نا وہ بھاری گزر رہا ہے. عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو. فتح صاحب یہ میسج ہے چیمہ صاحب کا کہ پرائم منسٹر کو کہیں کہ نئے الیکشن کروا دیں. نثار چیمہ صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ احادیث نبوی میں ہے کہ صبر کرنا چاہیے، تو انہیں بھی اپوزیشن کو صبر کرنا چاہیے. 2023 کے بعد بھی ہو سکتا ہے 28 تک صبر کرنا پڑے، تو تھوڑا سا صبر کی بھی دامن سے اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پارلیمانی روایات کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے. اور ان کے اپنے لیڈرز کا آپس میں ایک معاہدہ تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی 5 سال پورے کرے گی، تو اپنے سابقہ موجودہ لیڈرز کا یہ احترام کر لیں جن کا ایک MOU سائن ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. MOU پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سر شیلا صاحب؟ MOU بائی پاس ہو جائے گا نہیں تو MOU پہ. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بے رحمی کی حدیں تو حکومت نے پار کر لی. یعنی کہ اب اگر کوئی بیمار ہو تو وہ دوائیں تک نہیں خرید سکتا. چینی کی بھی سینچری ہونے والی ہے پیٹرول کے بعد قیمت کی، اور آٹا نہیں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی ضروریات سے ہی انسان محروم ہے. اور پھر بجلی بھی نہیں ہے،
اس کی قیمتیں تو الگ بات ہے. جب 9 روپے جو تھی بجلی کے یونٹ کی قیمت, تو خان صاحب بل پھاڑ رہے تھے, بل جلا رہے تھے. اس وقت جو ہے عوام کو 18-19 روپے یونٹ ہے, اور دل تو جلا سکتے ہیں, لائٹ نہیں جلا سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بے رحمی ہے اور ظلم ہے, اور ظلم سہنا جو ہے اس میں ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم شیلا ظلم میم سہنا آپ کا چاہیے. پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, لیکن ایم او یو کی جو بات تھی اس میں اچھا, حوالہ 5 جہاں سال تک کا تھا, بات ہے, 5 سال کا تھا. جہاں تک, آپ دونوں ہاں نے 5 جی, سال جہاں پورے تک کیے تو ان کو بات بھی ہے, کرنے یہ دیجیے. یہ ایم او یو نہیں ہے, یہ آئینی حق ہے کسی حکومت کا کہ جب وہ اپنے 5 سال پورے کرے آئین کے مطابق. لیکن اگر کوئی حکومت جو ہے وہ ہم نے صرف اس لیے قبول کر لی کہ یہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ ہی لپیٹ دی جائے, تو اس حکومت کو اس زوم کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ساری طاقتیں ہیں, اس طاقت کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیں کہ آپ ایک نیوبرال فورٹ جو 75 روپے کی تھی 475 کی کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ اچھا آپ مجھے ویسے بتائیں بڑا کہ میں ویلڈ ایک پوائنٹ ہے معمولی بات کر رہی ہوں کیونکہ جی مجھے کھانی ہوتی ہے روزانہ. جی. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ دال چنا 100 تھی تو 200 کر دی. 5 لیٹر کوکنگ آئل جو ہے وہ 570 کا تھا, ابھی 1380 روپے کا ہے. تو اس پہ آواز نہیں بلند کریں کیا؟ ویسے فتیانہ صاحب یہ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہے سر. مہنگائی نے کمر توڑ دی عوام کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 سال اور بھی رہیں گے, اگلے 5 سال بھی رہیں گے, تو سر کیسے رہیں گے؟ ہر چیز مہنگی, سہولتیں آپ نہیں دے سکے, وعدہ ایک بھی پورا نہیں کیا عوام کے ساتھ. سر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ وعدہ ہی کیا ایسی ہے جو بات نہیں وفا ہو ہے. گیا, وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو. جی کون سا وعدہ ہے جو ہم نے پورا نہیں کیا؟ ہم تو سارے وعدے پورے کر رہے ہیں. سر 1 کروڑ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, 100 دن میں نیا پاکستان, ساؤتھ پنجاب بنا دینا, پاسپورٹ کی عزت کرا دینا, ڈوبتے ادارے کو کامیاب بنا دینا, ملک میں تعلیم لے آنا, ملک میں صحت کی سہولتیں لے آنا, فورن پالیسی, کرپشن ختم کرنا, کرپشن ختم کرنا. سر دیکھیں آپ نے تو بہت لمبی لسٹ پیش کر دی. گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو کرونا کو دعوت نہیں دی. کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت کو دھچکا پہنچا ہے. دنیا بھر کی معیشتیں بیٹھی ہیں, صرف پاکستان نہیں. اور پھر سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ ہے, کوئی کلائمیٹ چینج کی وجہ ہے. اگر اپوزیشن کے لوگ درخت لگاتے اور کلائمیٹ چینج پر اثر کم ہوتا تو ہماری فصلوں کی پیداوار کم ہوئی, اس میں ان کا پروڈکشن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کا اثر ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور گھروں کی بات آپ کی بالکل, ابھی گورنمنٹ نے جو نئی کنسٹرکشن پالیسی دی ہے, چھوٹے مکان بنائیں اور 5% تک قرضہ حاصل کریں, جتنا آپ نے, بہت بڑی اسکیم آ گئی ہے. اس کے علاوہ نئی ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں, نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کراچی سے پشاور تک میرا خیال ہے پچھلے 2 سالوں میں سے 2 سالوں میں اگر کاؤنٹ کریں, ہر محلے میں, گاؤں میں, کالونی میں تو لاکھوں گھر بن چکے ہیں. یہ ہمارا, ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے بنا کر سارے دینے ہیں, ہم نے پورے ملک میں. نہیں, وہ 50 لاکھ گھر آپ نے بنانے تھے سر, وہ تو لاکھوں بن گئے. فتیانہ صاحب اسی لیے پسند ہے, لائف موڈ میں پروگرام رہتا ہے. فتیانہ صاحب نے کیا خود ماشاءاللہ بہترین. تو اوورآل بنا رہے ہیں, ایسی بات نہیں. نہیں سر, آپ لوگوں نے بنایا کہ نہیں بنایا سر؟ باقی فتیانہ صاحب وہ تو عوام بنا رہی ہے نا سر. عوام بھی تو دیکھیں. نہیں تو ہم نے ایسی سہولتیں دی ہیں نا. پہلے یہ سارا کام رکا ہوا تھا, پہلے کنسٹرکشن رکی ہوئی تھی. ہماری پالیسیز کی بنا پہ عوام گھر گھر مکان بنا رہے ہیں. پہلے گھر نہیں بنتے تھے. عوام کے پاس بہت روزگار نہیں ہے, بے روزگاری ہو گئی ہے عوام میں. نہیں ایسے دیکھیں نا, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہماری پالیسیز, ہم تو پبلک کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص اپنا اپنا کام کرے, نئی انڈسٹری لگے, نئی انویسٹمنٹ آئے. 1 کروڑ نوکریوں کا. سر آپ پریسائز اس پہ جواب دے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے پشاور تک گھر بنے, بھائی وہ تو لوگوں نے بنائے نا سر, جو بنا رہے ہیں. جی تو اس میں ہم نے ایسی سہولتیں دی, ہم نے انڈسٹریل جو مٹیریل کو سستا کیا, ٹیکس کم کیے, اس سے فائدہ ہوا. لوگوں نے کنسٹرکشن شروع کر دی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نوکری کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ قوم کو, آپ نے تو سخت باتیں کر کر کے قوم کو پریشان کیا ہوا ہے. سر آپ غزلیں سنا دیں نا, کیا کریں, یہ سارے سخت باتیں کرتے تھے تو آپ کی غزلیں سنائیں ہمارے. تو ابھی جہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ساتھ ساتھ لوگوں کے کاروبار فروغ پا رہے ہیں. اب
یہ چاہتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کر دیں, ہر شخص کو بے روزگار کر دیں. ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کو دنیا بھر نے فالو کیا. نہیں سر, ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسیپٹ کو جو ہمارے وزیر اعظم کے جو سوچ تھی سمارٹ لاک ڈاؤن, دنیا بھر نے اس کو فالو کیا. اور آج پاکستان میں اسی کی بنا پہ مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے. سندھ میں بڑے ہیں, باقی ہر صوبے میں کم ہوئے ہیں. شہلا صاحب کو اس کا فکر کرنا چاہیے. شہلا صاحب نہیں, شہلا صاحب ایک منٹ, 1% کے پی میں, اس کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ ریکوری, سندھ میں ہم نے ٹیسٹنگ زیادہ کی تھی, ہمارے ہاں سب سے زیادہ ریکوری ریٹ ہے. آپ لوگ ابھی بھی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہو, اور جعلی ایک تو نہیں ہو رہی, ورنہ آپ اس وقت مکمل لاک ڈاؤن نہ کرتے پنجاب کو عید پہ. آپ نے تو ایک تو شہلا رضا صاحب آپ سے میں گزارش, شہلا رضا صاحب ابھی میں پروگرام میں آ رہا تھا, لوگوں کو پتہ چلا کہ شہلا رضا صاحب پروگرام میں ہوں گی. مجھے بہت سارے فون کراچی سے آئے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں پانی میں, خدا کے لیے شہلا صاحبہ سے کہیں کہ اپنی حکومت کو کہیں کہ ہمیں بچا لیں. 5-5 فٹ پانی میں لوگ تیر رہے ہیں پورے کراچی میں. کراچی کے پانی کا بندوبست کریں. جو آپ کی پارٹی کے جو الائی ہیں انہوں نے بنائی تھی, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ان کو 15.5 ارب ہم نے روپے بھی دیے آپ کی الائی پارٹی کو, لیکن انہوں نے نالے صاف نہیں کیے. نالوں کے علاوہ جب وہ بھرپور تھے, انہوں نے سارے نالوں پہ تجاوزات بنائی ہوئی ہیں. بریک لے لو جلدی سے, میں پھر ڈاکٹر صاحب سے کمپریہنسو رپلائی لے لوں گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی دنیا نے فالو کی, بریک کے بعد. نیب پر قانون سازی والا ٹاپک میرا رہ جائے گا, کیونکہ آخری چند منٹ ہے میرے پاس. سیما صاحب, سمارٹ لاک ڈاؤن کو پاکستان کو فالو کیا گیا دنیا بھر میں. مجھے صرف ایک اجازت دیں جی سر, مختصر بات کرنے کی, کہ یہ آم شور کے فتح صاحب اپنی پارٹی میٹنگ میں ضرور کہتے ہوں گے, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم یہ تو اب کہتے ہیں, یہ کرونا کے پیچھے ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن عوام اگر ہم سے پوچھیں کہ بھائی اس سے پہلے یہ 1.5 سال پہلا جو تھا, یہ تو 6 مہینے کی بات ہے نا, فروری سے شروع ہوا. 1.5 سال میں جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, اس میں سے 1.5 سال میں 30 لاکھ نوکریاں بنتی ہیں. 1.5 سال میں, 1 سال میں 20 لاکھ اور 1.5 سال میں 30 لاکھ. 30 لاکھ میں سے ہم نے کتنی نوکریاں دی, اور جو گھر بننے تھے 15 لاکھ بننے تھے. 15 لاکھ میں سے کتنے وہ تو انہوں نے کہا بن گئے گھر. وہ صحیح ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, آپ بات کر رہے تھے نیب کی. نیب کی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے اب نیب کے ادارے کی, افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی, ایک مؤثر احتساب کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا کہ دنیا کے کسی ملک میں. نیب میں ترمیم ہو رہا ہے نا قانون میں, تو آپ کر لیجئے نا. دیکھیں گزارش یہ ہے, لیکن احتساب وہ ہونا چاہیے صحیح معنوں میں, ٹرو سینس میں, جو ٹرانسپیرنٹ ہو, فیئر ہو, یعنی اکراس دی بورڈ ہو, یک طرفہ نہ ہو, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو, ٹارگیٹڈ نہ ہو, جو پچھلے 2 سال میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اب تو یہ ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی اس ادارے کی نہیں رہی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں, سر میں سن رہا ہوں, آپ کی بات فالو کر رہا ہوں. آپ قانون ساز ہے نا سر, تو آپ قانون بنا دیجیے. ہم چاہتے ہیں, دیکھیں بالکل ہم اس میں تعاون کریں گے, کرنا چاہتے ہیں, بشرطے کہ گورنمنٹ آگے آئے اور ادارہ اس طرح کا بنے جس کے اوپر قوم کا اعتماد ہو, اور قوانین بھی وہ بنے جس میں یہ ہے کہ کوئی بددیانت, یہ ہے کہ احتساب سے بچ نہ سکے, لیکن کوئی بے گناہ جو ہے اس کی پگڑی نہ اچھالی جا سکے. اور اگر کوئی غلط الزام لگائے تو غلط الزام لگانے والا جو اس کو بھی مجرم گردانا جائے, اس کو بھی سزا ملے. شہلا رضا صاحبہ, اپوزیشن کو ہمیشہ نیب کی کارکردگی پر اعتراض رہا. حکومت نے اپوزیشن کو ایک موقع دیا کہ آئیے مل کر کے ایک ترمیم کرتے ہیں, آپ اپنی سجیشن لے کے آئیے. اب دونوں میں ڈیڈ لاک ہے, دونوں ایک پوائنٹ پر نہیں آ پا رہے. آپ کے خیال میں ایک اچھا موقع ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کو مل بیٹھنا چاہیے, نیب پر قانون سازی کریں تاکہ نیب بہتر ہو سکے. میم بالکل, میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیب جو ہے وہ انسانی حقوق اور انسانی وقار کے خلاف نیب کا قانون ہے, اور ہمیں اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے, کرنا ہے جو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین سے جو متصادم شقیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, اور سپریم کورٹ بھی یہی احکامات دے رہا ہے. تو اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو حکومت خود مجبور ہو جائے گی, سپریم کورٹ اسے اس ٹریک پہ لے آئے گا کہ نیب جو ہے اس کو وہ سیدھی ہو جائے. تو
تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اوپن مائنڈ کے ساتھ آنا چاہیے. نثار وہ فتیانہ صاحب نے کراچی کی بات کی تو 162 ارب روپے کہاں گئے. دوسری بات یہ کہ 15 کروڑ روپے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو شروع کیے دینے. تو بہتر یہ ہوتا کہ وفاق کے جو منصوبے چل رہے تھے وہ بھی ان کو پیسے دے دیتے جو پچھلے سال انہوں نے روک دیے تھے. اور ذرا اپنے اتحادیوں سے پوچھیں کہ 15.5 ارب انہیں دیے گئے تھے, انہوں نے کیوں نالوں کی صفائی نہیں کی. اور جو ان کے اتحادی ان سے پوچھیں کہ اپنے ماضی میں انہوں نے جب ہماری حکومت نہیں تھی نالوں پہ جو تجاوزات بنائی ہیں عوام کو کہاں لے جا کے کھڑا کرتے. نالوں پر قرض تو آپ نے لے لیا نا سر میم, نالوں پر قرض آپ کی حکومت نے لے لیا, اس کے لیے پہلے پالیسیز بنا لیتے. برسات آنے کے بعد آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے پروونشل گورنمنٹ اپنی پالیسی, تو کچھ ذمہ داری آپ بھی لے لیجئے. ہماری پالیسیز یہی تھی کہ جو مقامی حکومت ہے ان کو امپاورڈ کیا جائے, انہیں پیسے دیے گئے, ان کے پاس مشینری ہے. اب وہ کام اگر نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں, ہمارے ذمہ جو کام تھا ہم کنکلوڈنگ ریمارکس فتیانہ صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس شہلا صاحبہ کے کامنٹس پہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سارے اختیارات انہوں نے بلدیاتی نظام کے آرٹیکل 140(1) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کے سارے اختیارات صوبائی حکومت نے سنبھال رہی ہیں. وسیم اختر بیچارے کئی دفعہ پریس کانفرنس کر چکے, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, ان کے ساتھ زیادتی سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ نے ان سے لے لیے ہیں. دوسری گزارش نوکریوں کی بات کی, 1 کروڑ نوکری ہم نے 5 سال میں, اچھا 1 کروڑ نوکری ہم نے 5 سال میں دینی ہے, وہ بنتی ہیں 20 لاکھ نوکری فی سال. بالکل. اور پچھلے 2 سال میں ہمارے بائی لیٹرل تعلقات جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے ہیں, 30 لاکھ سے زائد لوگ تو بیرون ملک روزگار پہ جا چکے ہیں, کیونکہ روزگار فراہم کرنا ہے, نوکری کا لفظ نہیں, روزگار. 30 لاکھ لوگ ہماری کوششوں سے بیرون ملک روزگار لے چکے ہیں. خیبر پختونخوا, سندھ, 30 لاکھ نئے لوگوں کو 1.5 سال میں روزگار ملا. سر یہ چیز کلیئر کر دیے, بڑا اہم پوائنٹ ہے. 30 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ان 1.5 سالوں میں. میں نے عرض بیرون ملک ہم نے اپنی کوششوں سے بھجوایا ہے جا کے, انہوں نے بائی لیٹرل تعلقات سے, اور ان کو بیرون ملک روزگار, مڈل ایسٹ میں ہم نے بہت سارے ایگریمنٹس کیے ہیں, ان کو روزگار ملا ہے. اور اس کے علاوہ ملک میں بھی بہت سے لوگوں کو روزگار مل چکا ہے. اور 2-2.5 لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے آ گیا ہے. انشاءاللہ آخری سالوں میں دیکھیں گے, آخری سالوں میں 2022-23 میں ہم اس کی ساری کسر نکال دیں گے. بہت زیادہ لوگوں کو روزگار. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.